الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ یہاں دل آگاہ سے مراد کہ جو بندہ اللہ کی طرف یکسویت سے متوجہ رہتا ہے، یہاں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں رکھتا ہے یا اسے اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ معرفت ہوتی ہے، اور یا وہ جو ہر چیز میں اللہ ہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے دل آگاہ یا دل جس کا زندہ ہونا یا دل جس کا ہونا کہا گیا ہے کہ جو دل رکھتا ہے، مطلب یہ کہ جو دل سلیم رکھتا ہے، قلب سلیم رکھتا ہے، قلب منیب رکھتا ہے، قلب شہید رکھتا ہے۔ یہی چیز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ قلب کی 3 قسمیں ہیں۔ قلب سلیم یعنی وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوا کچھ نہ ہو، قلب منیب یعنی وہ قلب کہ جو ہر چیز سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور قلب شہید وہ قلب جو ہر چیز میں اللہ ہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں بھی مراد یہ 3 قلب ہی ہیں، یعنی قلب سلیم، منیب اور شہید۔ یعنی قرآن پاک میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل آگاہ رکھتا ہو، قلب سلیم رکھتا ہو، قلب شہید رکھتا ہو، قلب منیب رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور اس کی کامل یکسویت اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور وہ ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھتا ہو، وہی دل اس قرآن پاک سے نصیحت لے سکتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں امام راغب اصفہانی جس طرح فرماتے ہیں، اس سے پہلے کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے 2 ان میں بھی یہ چیز ذکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں صرف علم و فہم و عقل کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں صدر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں علم و عقل کے علاوہ شہوت، ہوائے نفس اور غضب وغیرہ قوہ نفسانیہ کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ رب اشرح لی صدری میں بھی نفسانی قوہ کی اصلاحی کا سوال ہے۔ اسی طرح وشفاء لما فی الصدور میں بھی بتایا ہے کہ قرآن پاک نفسیاتی امراض کے لیے شفا ہے۔ وہ نفسیاتی امراض کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، نفرت، ریاکاری، یہ سب نفسانی امراض ہیں، انہی کی شفا کی ضرورت ہے۔ یہی وہ جذبات نفسانیہ ہیں جو انسان کو عقل سلیم کو قبول کرنے نہیں دیتے اور انسان کو اللہ سے دور رکھتے ہیں اور اچھی صفات سے اسے دور رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ کہ اس میں بھی اشارہ ہے کہ مومن ہی اس سے نفسیاتی شفا حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ میں بھی قلوب سے مراد عقول ہیں جو جذبات نفسانی سے مغلوب ہو کر ان میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں اور صحیح راستے کی طرف ہدایت نہیں پا سکتی۔ لہذا عقل کو کامل اور خالص، صاف اور مصفی کرنے کے لیے ہمیں جذبات نفسانی اور ہوائے نفسانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگانا چاہیے تاکہ یہ ان بری صفات سے باز رہے، اور اولیاء اللہ کی صحبت میں کثرت سے بیٹھنا چاہیے اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دلوں کی بیماری اس سے دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا یہ سب جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عقل لب یعنی عقل خالص اور قلب و صدر کا بیان، کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے
وہ علم و فہم، عقل کے علاوہ نفسانی خواہشات، ہوائے نفسانی اور غضب اور قوہ نفسانیہ کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ ان چیزوں سے جب تک ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔